کاتب وحی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی سلطنت کے بانی حضرت امیر معاویہ۔ حضرت معاویہ خلافت اموی کے بانی اور پہلے حکمران تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کاتب وحی اور اولین اسلامی بحری بیڑے کے معجد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جنہوں نے 661 سے 680 تک حکومت کی اور اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا نام و نسب ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب تھا۔ 597 یا 605 کے قریب مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام ابو سفیان بن حرب ہے، والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، شام کے گورنر رہے اور فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے عہدے حکومت میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تشکیل دیا گیا، جس کی وجہ سے اسلامی بحریہ کی بنیاد پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور 661 میں خلافت کا آغاز کیا اور 680 تک حکمران رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقدس تبرکات جیسے چادر، ناخن، قمیض وغیرہ آپ کے پاس موجود تھے، جن میں آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کا انتقال 22 رجب 60 ہجری بمطابق 680 اپریل میں ہوا۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ 22 رجب کو صحابی رسول کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو معاویہ کو ہادی اور ہدایت یافتہ بنا، ان کو ہدایت عطا فرما اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، یعنی اے اللہ، معاویہ کو کتاب سکھا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانے بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو کسی مشورے کے لیے طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات مشورہ نہ دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ کو بلاؤ اور معاملے کو ان کے سامنے رکھو، کیونکہ وہ قوی ہے، مشورہ دیں گے، اور امین ہیں، مطلب غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا شمار کاتبان وحی میں ہوتا ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم اعتماد تھا کہ خصوصی خطوط آپ انہی سے تحریر فرماتے تھے۔ آپ کو پہلوئے نبوت میں بیٹھنے کا شرف حاصل رہا۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ عمیر بن اسود انسی کہتے ہیں کہ حمص کے ساحل پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے مقام پر تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ ام حرام بنت ملحان بھی تھی، رفیق سفر تھی۔ اس موقع پر جناب ام حرام نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ حضرت ام حرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں اس میں شریک ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو
تم ان میں شامل ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ کیسر سے جہاد کرے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اس میں شمولیت نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں ہوئی، جو کہ 22 رجب کو دمشق میں بیماری کے باعث ہوئی۔ آپ کا انتقال 78 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب ہم جانتے ہیں جو آج کل کنڈوں کی رسم چلی ہوئی ہے۔ کنڈوں کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابدی کامیابی کو اپنی اطاعت اور فرما بردار میں مضمر رکھا ہے۔ انسان اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و رضا سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر چونکہ انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ گناہگار انسان جب ندامت و شرمندگی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اپنے گناہ سے بالکل صاف اور پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح شیطان سوچتا ہے میری ساری محنت رائگاں جائے گی، تو پھر انسان کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے ارتکاب پر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ گناہ ہے بدعت۔ جی ہاں، بدعت بہت ہی سنگین گناہ ہے، کیونکہ بدعتی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے عمل کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے بدعتی ہمیشہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ انہیں بدعات میں سے ایک کبھی بدعت 22 رجب کو کنڈوں کی رسم ہے۔ یہ کبھی بدعت رسم دشمنان صحابہ کرام کی ایجاد کردہ صرف اور صرف بغض معاویہ کے اظہار کے لیے ہے۔ اس کا دین اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مفتی کفایت اللہ فرماتے ہیں رجب کے کنڈوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ان کو شرعی سمجھ کر پکانا، بنانا، کھانا بدعت ہے۔ حضرت مفتی معبود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کنڈوں کی مروجہ رسم معاذ بے اصل خلاف شرف اور بدعت ہے۔ 22 رجب نہ حضرت جعفر صادق کی تاریخ ولادت ہے اور نہ ہی تاریخ وفات۔ اس کا حضرت جعفر کے ساتھ کیا تعلق؟ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم بجا لائی گئی اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا، اس لیے خفیہ منائی گئی، لہذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ ہی اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔